کچھ افراد آ کے میڈیا پہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے خلاف حرض سرائیاں کر رہے ہیں، اور یہ سارے پی ایم ایل این کی وہاں پہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے جب دیکھ لیا کہ ایک آدھ کیس میں کہیں جا کے انصاف ہوا، تو اب عدلیہ کو ڈرانے کے لیے اور چیف ججز کے خط سے عدلیہ کو جو ہے پیچھے ہٹ جانے کے لیے انہوں نے اب کل طلال چودھری آئے، اس سے قبل واؤڈا صاحب آئے، سپریم کورٹ نے گرچہ سو موٹو لیا ہوا ہے، لیکن یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت عدلیہ جو ہے وہ اپنی ایگزسٹنس کی تحفظ کے لیے کڑی ہے۔ اگر آج عدلیہ اس میں ناکام ہوتی ہے تو بحیثیت ادارہ عدلیہ کا یہ وقار کہ لوگ ان کے پاس جائیں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، قطعاً کوئی نہیں جائے گا جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ عدلیہ اپنے وقار کا تحفظ نہیں کر سکتی ہے۔ ہم مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ آج کل کے دور میں جو بھی عدلیہ پہ عرض سرائی کرے گا ان کو سو موٹو کے تحت کنٹمپٹ جوریسڈکشن میں بلایا جائے گا۔ تھینک یو۔ ایک جو جتنے بھی بات کی ہے گندم پہ، اسد کیسر صاحب نے بات کی ہے، حامد رضا صاحب نے بات کی ہے، وہی ہمارا بھی پوائنٹ ہے۔ میں اس میں سے دو چیزوں کا اضافہ کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ ساری باتیں اسمبلی کے فلور پہ اٹھا چکے تھے، آج بھی ہم جواب دے رہے تھے، اور آج اسمبلی کا اجلاس روک ہوا 15 منٹ کی پروسیڈنگ کے بعد۔ آج ہماری چیمبر میں اسپیکر صاحب کے ساتھ بات ہوئی ہے، کیونکہ یہ اسمبلی کا اجلاس منڈے تک چلنا تھا، انہوں نے اس کو چلوانے کے بجائے آج روک کیا ہے۔ اب انہوں نے یہ پرومس کیا کہ نیکسٹ اجلاس اس ایجنڈے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، اس باقی ماندہ ایجنڈے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے 5 جون کو اجلاس ہوگا 11 بجے، اور اس کے بعد 7 جون کو پھر بجٹ ہوگا 2 دن کے لیے رکھیں۔ ہم اسپیکر کو ایک چیز ریمائنڈ کرانا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ آپ اپنے یہ انڈیا کو ذرا دیکھیں، وہ آپ کا دشمن ملک سے، لیکن وہ اپنے لوک سبھا کو انہوں نے کیسے چلایا۔ یہ 17واں لوک سبھا ان کا چلا، 17ویں لوک سبھا میں 2022 میں ایک بھی آرڈیننس پیش نہیں ہوا، وہ سارا انہوں نے اتنا چلوایا کہ وہ سارے ایک پاس کروائے۔ 350 گھنٹے وہ لیٹ آورز میں بیٹھے تاکہ اپنے دن کا ایجنڈا وہ کمپلیٹ کریں۔ 1354 دن انہوں نے اپنے سارے اجلاس بلائے، سبسڈیاں جہاں دی تھی پارلیمان کو وہ وڈرا کرتے ہوئے 870 کروڑ روپے کا انڈین روپیز کا 4 سالوں میں بچت کی۔ اب یہ ایک مطالبہ میں یہاں یہ کروں گا، ایک تو ایجنڈا ہر صورت کمپلیٹ ہو، جس دن کا ایجنڈا ہو وہ چلائے اور اپنے رولز پروسیجر کو فالو کرے۔ سیکنڈ، بلاول کو آج ہم نے جواب دینا تھا، کل دینا تھا، جو نہیں ہو سکا، اس نے کے پی کے کی حکومت میں بھی اعتراض کیا، اس لیے آج گندم کے متعلق بھی ہم سندھ گورنمنٹ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، ہم بلوچستان گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، جس طریقے سے کے پی کے نے اناؤنس کیا ہے کہ سپورٹ پرائز پہ ہم پنجاب کے کسان سے گندم خریدیں گے، یہ تو حکومتیں بھی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے یہ بھی اسی پرائز پہ گندم خریدے تاکہ کسان کا بھی مسئلہ وہ حل ہو جائے۔ تھینک یو۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور اسی طرح جس وقت شرم کرو، حیا کرو، شرم کرو، حیا کرو، اسی طرح جب ہم اس وقت فارمرز کے ساتھ میٹنگ پہ تھے تو فیصل آباد کی تاجر کمیونٹی نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ڈیلیگیشن سے ملاقات کا ایک وقت رکھا تھا تاکہ وہ فیصل آباد میں پاور لومز کے حوالہ سے، انڈسٹری کے حوالہ سے، دیگر مسائل سے آگاہ کریں، اور جو ہمارے میزبان تھے ان کو بھی پنجاب حکومت نے گرفتار کروایا، وہاں پر ان کو تھانے کے اندر رکھا گیا، لیکن ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ اس کے باوجود وہ پروگرام الحمدللہ وہاں پر ہوا۔ اصل چیز یہ ہے کہ پنجاب کا جو کسان ہے وہ اس وقت انتہائی قسمہ پرسی کی حالت کے اندر ہے، اس کے پاس اگلی فصل کے پیسے نہیں ہیں، اس لیے کہ جب زمیندار گندم لگاتا ہے تو اس نے باردانہ سے لے کے، اس نے فرٹائل سے لے کے، کھاد سے لے کے ہر چیز ادھار پر لینی ہوتی ہے۔ وہ جب ادھار کے اوپر اٹھا لیتا ہے تو گندم کی فصل آنے کے بعد وہ پچھلا ادھار واپس کر کے اپنی اگلی کاشت کرتا ہے۔ اس وقت پنجاب کے زمیندار کی فصل جو ہے گندم وہ میدانوں کے اندر پڑی ہوئی ہے، وہ ان کے رقبوں کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اور 2200-2300 روپیہ ریٹ مل رہا ہے۔ گورنمنٹ نے 3900 روپیہ مقرر کیا،
لیکن ریٹ 2200-2300 روپے مل رہا ہے، اور اس میں بینیفیشری صرف اور صرف مڈل مین ہے جو گندم کو سیو کر کے اب وہ اسے ایکسپورٹ بھی کرے گا اور کچھ عرصے کے بعد مہنگے داموں سیل بھی کرے گا۔ ہم تمام لوگ پنجاب کے زمینداروں کے ساتھ ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ہمارے چیئرمین گور خان صاحب نے نامنظور نامنظور معاشی قتل نامنظور، کسانوں کا معاشی قتل نامنظور، کسانوں کا معاشی قتل نامنظور نامنظور۔ ہم نے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ تمام قیادت نے پہلے بھی اس مسئلے کو اٹھایا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت زمیندار کی، کسان کی جو حالت ہے وہ قابل رحم ہے۔ ان بے شرم، بے حیا اور فصلی بٹیروں کو پاکستان کی عوام سے، پاکستان کے کسان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ تمام حدود و قیود فراموش کر چکے ہیں۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو فصل اس وقت زمینوں پر پڑی خراب ہو رہی ہے، جس کو اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اس کے حوالے سے فی الفور اقدامات کیے جائیں۔ بہت شکریہ۔